کوئی لاکھ مرضی کر لے قرآن کی بے حرمتی کر دے، کوئی لاکھ جو ہے قرآن کو جلائے، یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ڈرتے ہیں، یا تو وہ ڈرتے ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یا پھر ان کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے، وہ مٹانا چاہتے ہیں اسلام کو، دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کیا خبر ہے؟ جن کے روح میں عشق محمدی بھرا ہوا ہے، جن کے جسم میں عشق محمدی بھرا ہوا ہے، یہ قرآن تو مٹا سکتے ہیں، لیکن جو سینوں اور دلوں پہ لکھا ہوا قرآن کیسے مٹائیں گے؟ جو ہمارے دماغوں پہ لکھا ہوا ہے، جو ہماری زبانیں ترانے گاتی ہے قرآن کی، جو ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، وہ کیسے مٹا سکیں گے؟ یہ بس دل کا کام ہوتا ہے جو قرآن جلانا، سب جانتے ہیں سویٹن ملک کے اندر جو قرآن کو جلایا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے اس دن درس کے اندر بھی بتایا تھا، جب پہلی مرتبہ ایک ملک نے ہمارے اسلام کی تو میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا تھا، یا ہمارے نبی کے خاکے بنائے تھے نعوذ باللہ، اگر اسی وقت ہمارے ملک کے حکمران اگر ان کا گروان پکڑ کر تو کہتے خبردار کہ ہمارا اسلام ہے، ہم اس میں جو ہے چلتے ہیں، یہ ہمارا، ہم اس میں چلتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، خبردار اگر کسی نے ہمارے اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہم وہ آنکھ نکال کے رکھ دیں گے، لیکن اس وقت ہمارے حکمران خاموش رہے۔ اگر کوئی آیا میدان عمل میں تو ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی، ان کو خاموش کرا دیا گیا، لیکن وہ بھی بڑے کمال ہیں، کہتے ہیں مسلمان بس نام کے رہ گئے، ان کے اندر نام کا اسلام رہ گیا ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو جب پہلی مرتبہ کسی نے اگر کوئی بات کی ہوتی، پہلی مرتبہ ان کو بتایا ہوتا، جواب دیا ہوتا، ان کو للکارا ہوتا، علی المرتضی جیسی للکار دی ہوتی، محمود غزنوی جیسی کوئی تلوار نکالی ہوتی، تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے قرآن کو یوں میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ لیکن یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہمارے جو ہے باغ کو، ہمارے باغ میں سے اگر کوئی پھل توڑ کے چلا جائے، یہ ہماری کمزوری ہے، توڑنے والے کی کمزوری نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہمارے جو رکھوالے ہیں باغ کے وہ بزدل ہے یا کمزور ہو چکے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، نہ کہ اس کی جو توڑ کے چلا گیا ہے۔ اگر ہمارے رکھوالے